الله رب المكتبة الإسلامية له من الأسماء ما اصطفاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ کمیونیکیٹ ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم یہ لیکچر سیریز میں امام الغزالی علیہ رحمہ کا ٹیکسٹ بدایت الہدایہ دا بگننگ آف گائیڈنس کو کور کریں گے۔ تو آج ہمارا دوسرا سیشن ہے۔ تو یہ دوسرا سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس ویڈیو پہ نئے ہیں تو میں آپ کو ایک چیز ریکمنڈ کرتا ہوں، آپ پلیز پہلا والا سیشن ضرور دیکھیے، کیونکہ ایک انٹروڈکشن ہے، کوئی ضروری جانکاری ہے اس ویڈیو میں۔ میں اوپر ایک لنک دے رہا ہوں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یا پھر چینل کے پلے لسٹ میں بدایت الہدایہ میں وہ والا پارٹ دیکھ سکتے ہیں۔ 40 منٹ کا پارٹ ہے، مانتا ہوں تھوڑا لمبے، یہ سیشنز تھوڑے لمبے ہو رہے ہیں 30-40 منٹس کے، بٹ ان کو زیادہ چھوٹا کرنا بھی کچھ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ بات بھی پوری کور ہونی چاہیے۔ لیکن ہاں، ایک ٹپ آپ کو دیکھ سکتا ہوں، جس سے مطلب آپ کو بات انشاءاللہ سمجھ بھی آ جائے گی اور ٹائم بھی بچے گا۔ تو جیسے آپ یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو اوپن کریں گے، یوٹیوب کے اسکرین کے اوپر ایک 3 ڈاٹ رہتے ہیں، ویڈیو کے اوپر رائٹ کارنر میں 3 ڈاٹ رہتے ہیں، وہاں پہ کلک کرنے سے ایک ڈراپ ڈاؤن میں پلے بیک سپیڈ کا آپشن رہتا ہے۔ تو وہاں پلے بیک سپیڈ میں آپ اس ویڈیو کو مطلب 2 ٹائمز فاسٹر بھی سن سکتے ہیں۔ میں ریکمینڈ کروں گا 1:50 ٹائمز فاسٹر آپ اگر اس کو سنیں گے تو ٹائم بھی بچے گا اور انشاءاللہ بات سمجھ بھی آ جائے گی۔ تو چلیے پھر آج کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ میرے سامنے ہے کتاب بدایت الہدایہ بائی امام الغزالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی محمد رسولہ وعبدہ وعلی آلہ واصحابہ من بعدہ۔ دیکھیے، امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ سیدھے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو فالو کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سیم امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ تعریفوں کے لائق صرف اللہ ہی ہے۔ اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فیملی اور ان کے صحابہ پر پیس اینڈ بلیسنگز بھیج رہے ہیں۔ اور ٹو پروسیڈ، اما بعد، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے یہاں پہ جو پہلے 2 پیراگراف ہے، ٹھیک ہے، ان کی تفسیر بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دیکھیے جو ہم نے پہلے سیشن میں کیا دیکھا، کیا ڈسکس کیا، امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور تھا، اس دور میں زیادہ کرپٹ اسکالرز تھے۔ جو علم حاصل کرتے تھے نا، وہ علم حاصل اس لیے کرتے تھے کیونکہ ان کو ادھر صرف ورلڈلی پرپز تھے، کسی کو مطلب اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ نہیں کر رہے تھے، اور پھر ایک دوسرے مطلب خود کو کسی کے اوپر مطلب یہ سپیریئر سمجھنا، تو ایسے وہ ان کا انٹینشن ہی غلط تھا، ٹھیک ہے؟ ان کی نیت ہی غلط تھی۔ تو امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ بیسیکلی ان چیزوں سے پریشان ہو چکے تھے، اور انہوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ مجھے اس امت کو کسی طرح سے مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اب اس کتاب میں جو وہ مطلب ابھی شروع میں ہی ایک لائن بتا رہے ہیں، یو ہو آر ڈیزائرس آف ایکوائرنگ سیکرڈ نالج، ٹھیک ہے؟ کن کو مخاطب ہو رہا ہے کہ جو بھی یہ علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی علم پڑھنا چاہتا ہے، دیکھو پھر امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی کڑوے الفاظ میں بول رہے ہیں کہ دیکھو، اگر آپ کا علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کمپٹیشن کرنا ہے، مجھے اپنی ورلڈلی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنا ہے، مجھے فلانی کسی بندے کو فالو کر کے اس جیسا بننا ہے، مجھے دولت، شہرت، نام وغیرہ ایسا کمانا ہے، اور اگر آپ کا ایسا انٹینشن ہے، اب اگر آپ کی ایسی نیت ہے، تو پھر امام الغزالی فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ دنیا اور اگلی والی دنیا، آپ دونوں دنیا خود کے لیے تباہ کر رہے ہو، اور فرما رہے کہ جو آپ کا آپ مطلب پورا آپ کا یہ جو سودا ہے، یہ پورا نقصان والا سودا ہے، آپ یہ پورا خسارے والا سودا ہے۔ اور
پھر دیکھیے آگے کیا فرماتے ہیں، اور ایون جو بندہ آپ کو اس میں مدد کر رہا ہے، جو آپ کو اس میں اسسٹ کر رہا ہے، وہ بھی برابر اس نقصان کا اتنا مطلب برابر کا شریک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے یہ بندہ مدد کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اگر ہم ابھی ایک کلاس روم ہوتا ہے، ایک مدرسہ ہوتا ہے، ایک پڑھانے والا ہوتا ہے اور پڑھنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پڑھانے والے کو تو یہ پتہ نہیں رہتا ہے کہ یار کس کے دل میں کیا ہے، کون کس لیے پڑھائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بہرحال ایک ٹیچر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن ہاں کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ دیکھیے وہ ایول نالج، مطلب ایک علم کو کسی ایول پرپز کے لیے یوز کرنا ہو۔ مان لو کسی کو اللہ نے کچھ علم دیا ہے، اب اس علم کا مس یوز اگر ہو جائے، اگر وہ کسی غلط انسان کے ہاتھ لگے وہ علم، تو اس سے کیا ہوگا، امت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ایون جو بندہ آپ کو اس کام میں مدد بھی کرے، آپ اور اس کو یہ پتہ ہو کہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، آپ کی نیت کو آپ کی نیت ہے دنیا کمانا، تو پھر وہ بندہ بھی آپ کا بالکل اتنا نقصان اس بندے کا بھی ہے جتنا آپ کا ہے۔ اور یہ ہے مطلب فرسٹ 2 پیراگراف۔ تو یہاں پہ ایک اس کو نٹشل میں کیا بولیں گے، ایک ٹیسٹ ہے، پہلا ایک ایگزام لے رہے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو اگر آپ کا نیت ٹھیک ہے تو یہ کتاب پڑھو، تو علم سیکھو، اگر آپ کا نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے بیٹر ہے آپ نہ ہی پڑھو، یہ سمپل سجیسٹ کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو پہلا چیک ہم نے کیا کرنا ہے، دیکھیے ہم اس سیشن میں ہیں، آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی ہے چاہے 30 ہے 50 ہے 100 ہے، آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ اس ویڈیو کو ابھی پاز کر کے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، آپ کیوں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کس لیے دیکھ رہے ہیں؟ پاز کر کے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیے، کیونکہ دیکھیے یہ سوال خود سے پوچھنا ضروری ہے، کیوں دیکھ رہا ہوں؟ ارے بس ایسے یوٹیوب پہ آ گیا تو میں دیکھ رہا ہوں۔ بھائی کیوں دیکھ رہے ہو؟ مقصد کیا ہے؟ یہ 30 منٹ 40 منٹ ایک ٹائم ایک مطلب سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ٹائم ہے۔ مطلب آپ 30 منٹ اس ویڈیو پہ لگا رہے ہیں، کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ 30 منٹ مطلب کوئی معمولی بات نہیں ہے، 30 منٹ میں کوئی اور اچھا کام ہو سکتا ہے۔ تو پرپس کیوں دیکھ رہا ہوں، انٹینشن کیا ہے؟ اوکے میں یہ بندے کو جانتا ہوں اس لیے دیکھ رہا ہوں، میرا کلاس میٹ تھا، میرا دوست ہے، دیکھ رہا ہوں، ارے میرا فیملی ممبر ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں تو اس لیے دیکھ رہا ہوں، اچھا لگتا ہے دیکھ رہا ہوں، مطلب وہ انٹینشن نہیں رہنا چاہیے۔ تو مطلب صرف یہی نہیں، دوسرے یوٹیوب پہ ہم مطلب دن بھر پڑے رہتے ہیں، ہم انٹرنیٹ پہ ہی دن بھر، مطلب دیکھا ہوں جنریشن ہمارا جو ابھی کا ہے، مطلب ہم پڑے رہتے ہیں انٹرنیٹ میں ہی، دیکھتے رہتے، کیوں دیکھ رہے ہیں بھائی؟ تھوڑا خود کو سوال کرے، پھر یہ دماغ بھی انشاءاللہ کھل جائے گا آنسرز کے لیے۔ اگر ہم اس کو یوز کریں گے تو انشاءاللہ آنسرز مل جائیں گے، لیکن ایک بار تو آنسرز کے لیے، آنسر ملنے کے لیے سوال پوچھنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کسی اور کو سوال نہیں پوچھنا ہے، خود کو پوچھنا ہے، کیوں دیکھ رہا ہوں؟ تو وہی ہے یہاں پہ ایک ٹیسٹ ہے۔ دیکھو اگر خود کی نیت پہلے چیک کرو، اگر نیت صحیح ہے تو دین گو اہیڈ، سیکھ دا نالج، لیکن اگر نیت صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے بیٹر ہے کہ آپ یہ علم نہ ہی سیکھیں۔ اور پھر فرماتے ہیں دیکھو اب اگر آپ کی نیت صحیح ہے اور اگر آپ سچ میں چاہتے ہیں کہ میں علم حاصل کروں، علم سے مجھے ہدایت ملے اور اس ہدایت کے ذریعے میں اللہ کے بہت قریب جا سکوں، دین امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانگریچولیشنز، مطلب آپ کو مبارک ہو، کیونکہ ایسی نیت رکھنے والا، ایسی صاف نیت رکھنے والا، ایسی نیت رکھنے والا کہ میں جو کروں گا اللہ کی خوشنودی کے لیے کروں گا، دین گلیڈ ٹائڈنگز بھی اپون یو، کیونکہ جو فرشتے ہیں آپ فرشتوں کی حفاظت میں رہو گے، فرشتے اپنے پر بچھائیں گے آپ کے لیے، اور جو ایون سمندر کی مچھلیاں تک آپ کی مغفرت کی دعائیں مانگا کریں گے۔ تو یہ ہے اس علم والے کا علم، مطلب کیا، ٹھیک نیت کرنے والے کا، جس کا نیت اچھا صحیح ہو۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ آپ اس پہلے والے ٹیسٹ میں، یہ پہلا والا ٹیسٹ تھا امام صاحب کا کہ آپ کا نیت کیسا ہے، پھر فرما رہے دیکھیں 4 لائن ہیں لیکن بہت ڈیپ ہے، میں انشاءاللہ ان کو ایکسپلین کرنے کی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔
4 लाइन है ये कि देखो अब आप ये टेस्ट में पास हो चुके हो, लेकिन इस सफ़र को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि हर चीज़ की एक बिगिनिंग होती है, एक एंड होता है, एक ज़ाहिर होता है और बातिन होता है। मतलब देखिए मैं इसको समझाने की ट्राई करता हूँ। मान लीजिए मुझे किसी सफ़र पे जाना है, अपने घर से कश्मीर से मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है। अब दिल्ली तक जाने के लिए मान लीजिए मैंने ये इरादा किया मुझे बाई रोड जाना है, तो दिल्ली तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ओबियसली घर से पहले निकलना पड़ेगा। पहले तो घर से निकलना है, तब जाके मैं दिल्ली भी पहुंच सकता हूं। अगर मैं पहले घर से ही ना निकलूं तो दिल्ली पहुंचने वाली बात ही नहीं है। अब मैं घर से निकला, मैंने गाड़ी ली, मैं हाईवे तक गया, वहां से और एक गाड़ी ली, ठीक है। तो फिर मैं चल रहा हूँ। अब ये जो सफ़र है, ठीक है, ये जो सफ़र है, ये ट्रैवल है, इस ट्रैवलिंग में क्या होगा, इसमें ओबियसली कुछ मतलब ये आप मतलब सब आराम ही आराम तो नहीं होगा। इसमें गर्मी भी हो सकती है, प्यास भी लग सकती है, भूख भी लग सकती है, सर्दी ठंड भी लग सकती है, ट्रैफिक जाम भी हो सकता है, तो बहुत सारे मुश्किलात हो सकते हैं, मौसम ख़राब रह सकता है, तो बहुत सारे मुश्किलात हो सकते हैं इस सफ़र में। अब तो ये मुश्किलात जो इस सफ़र के हैं, ये एक मतलब कुछ एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं इन सारे इस भूख प्यास सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ और मैं दिल्ली पहुँच गया और दिल्ली में जो मेरा वो इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग था, मैंने वो मीटिंग किया, तो फिर वहाँ पे मुझे वो थोड़ा क्या मैं पूरा सेटिस्फाई रहता हूँ कि हाँ यार मैंने ये काम कर लिया। तो लेकिन अब अगर इस सफ़र में जो बीच में मुझे लगा कि अरे अब मौसम ख़राब है, नहीं अब नहीं जा सकता, ये स्टेप मतलब एक्सक्यूज़ देना स्टार्ट हुआ कि अब ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि बंदा कितनी भी फिर कोशिश करे वो दिल्ली नहीं पहुंच सकता। तो ये था हमारा एक वर्ल्डली थोड़ा सा सफ़र, एक सिटी से एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक, ठीक है। इसी को इमाम अल-गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि देखो हर सफ़र की एक शुरुआत होती है और हर सफ़र का एक एंड होता है। और जो हमारा ये इल्म वाला सफ़र है जिसमें हमारा मकसद क्या है, एक देखिए तो इसमें शुरुआत क्या है। जैसे अभी जो हमारा ये वर्ल्डली सफ़र था कि यहाँ से दिल्ली जाना है तो इसमें गाड़ी लेनी है, ट्रैवल करना है वगैरह वगैरह। अब जो हमारा ये दीनी सफ़र है, ये इल्म हासिल करने का सफ़र है या अल्लाह के नज़दीक जाने का सफ़र है कि अल्लाह के नज़दीक हम कैसे पहुँच सकते हैं, इसका एक लीगल फ्रेमवर्क है। पहला स्टेप लीगल फ्रेमवर्क मतलब शरिया, ठीक है। शरिया मतलब हम इस्लाम ने ना हमको एक रोड मैप दिया हुआ है, एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है। देखो भाई 5 वक्त की नमाज आप पे फ़र्ज़ है, पढ़नी है। अब ये नमाज पढ़ने के लिए आपने पहले वज़ू करना है, वज़ू में इतने फ़राइज़ हैं, इतने सुन्नतें हैं वगैरह वगैरह, उनको पूरा अदा करना है। और इवन वज़ू से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुस्ल है, गुस्ल के फ़राइज़ है, मुझे पाक होना चाहिए, फिर जाके आप नमाज में खड़े हो सकते हो। तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क है। ये नमाज को पढ़ने के लिए आपको गुस्ल, वज़ू और फिर नमाज में मुझे क़राअत करनी है कुरान पर, फिर दूसरी चीज़ है क्या रुकू करना है, सही से रुकू करना है, सही से सजूद करने हैं, ठीक है। तो ये एक लीगल फ्रेमवर्क है। इस लीगल फ्रेमवर्क ये शरिया जब पूरा हो गया तो फिर तरीका आ जाता है दूसरा चीज़, जो कि फिर हम नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज में जैसे ही खड़े हो गए तो नमाज में हमारा अटेंशन कहाँ है, हम सोच क्या रहे हैं नमाज में, तो आर वी रियली कनेक्टिंग विद अल्लाह, क्योंकि नमाज क्या है, अल्लाह के साथ जुड़ने का एक ज़रिया है, ठीक है। तो नमाज में मतलब ये फरमाया गया है कि जब आप नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो ये फील करो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, ऐसा अपने दिमाग में ये इंटेंशन भर दो, ऐसा ये
سوچو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر کم سے کم اگر یہ فیلنگ نہ آئے تو کم سے کم اتنا تو فیل کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اتنا کنیکٹڈ رہو اللہ کے ساتھ۔ تو جب یہ فیلنگ رہے گی تو یہ طریقہ، جب یہ فیلنگ رہے گی، جب یہ کنیکشن رہے گا اللہ کے ساتھ، تو پھر ورلڈلی تھاٹس جیسے ہی آئیں گے تو کیا کریں گے، وہ سیدھے ڈائیورٹ ہو جائیں گے، مطلب ہم ورلڈلی جو تھاٹس ہے ان سے ہم ڈسٹریکٹ نہیں ہو جائیں گے۔ تو پھر جب یہ شریعہ اور طریقہ، مطلب یہ پورا کنیکشن جب پورا فکس ہو جاتا ہے، ہائی سپیڈ والا کنیکشن ہو جاتا ہے، تو اس میں ہمارا کیا ہوگا، پھر ہم ایک لیول تک پہنچ سکتے ہیں جس کا حقیقہ، جو کہ اینڈ ہے حقیقہ۔ اس میں کیا ہے، اس میں ایک انسان، اللہ تعالیٰ سچ میں پوری امت مسلمہ کو، ہم سب کو جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مجھے، ہم سب کو اس لیول تک پہنچنے میں ہماری مدد فرمائے، کیونکہ یہ ایک ایسا لیول ہے، دیکھیے اس میں مطلب جو بھی بچپن سے لے کر آج تک جو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم ٹھیک ہے مطلب تو ہم نے ایسے سمجھ لیا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، لیکن جب یہ بندہ اس حقیقہ لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو اصل میں وہ غیبی نالج مل جاتا ہے، وہ اوشنز آف نالج جو رہتے ہیں نا، وہاں سے اس کو یہ علم ملتا ہے کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ پھر وہ اپنی تفسیر لکھ سکتا ہے۔ اللہ ہم کو ایسا علم عطا کرے۔ تو بیسیکلی وہاں پہ اس کا ایک اسپریچول کنیکشن ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ، وہ روحانیت میں اس لیول تک پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیے آج کل کے اگر ہم جیسے لوگوں کو آج کل پوچھا جائے کہ وہ شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ ہے نا، جس میں ان کی ٹانگ میں تیر لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اس تیر کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تیر اتنا چبھا ہوا ہوتا ہے گوشت میں کہ علی رضی اللہ عنہ ایون اس کو چھیڑنے سے بھی درد ہوتا تھا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، پھر آپ اپنا کام کر دیجئے۔ تو دیکھیے ان کی نماز کیا تھی، پھر وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ نماز سے جب فارغ ہو گئے کہ کہا کہ تیر نکالا، تو دیکھا کہ تیر نکالا گیا تھا۔ تو وہ کیا تھا، وہ کون سی نماز تھی ایسی؟ دیکھیے عقل ہی تسلیم نہیں کر پا رہی ہے، مطلب ہمارا ایمان ویسا ہو چکا ہے کہ عقل تسلیم ہی نہیں کر پا رہی ہے کہ یار جس کو چھیڑنے سے بھی درد ہوتا تھا نماز میں چلا گیا، تو پھر وہ تیر کھینچ لیا اور پتہ بھی نہ چلا، محسوس بھی نہ ہوا، کیونکہ وہ مطلب نا اس لیول کے صحابی تھے، وہ اس حقیقہ پہ پہنچ چکے تھے جہاں پہ ان کا کنیکشن ویسا ہو جاتا تھا اللہ کے کہ پوری دنیا بھی تہس نہس ہو جائے لیکن ان کی نماز میں کوئی خلل ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ ہم کو ویسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم پہنچے۔ اب یہاں پہ امام علیہ رحمۃ، دیکھیے پھر سے یہاں پہ امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے کچھ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، ہماری مدد فرما رہے ہیں کہ دیکھو علم حاصل کرنے والے 3 ٹائپ کے لوگ ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک بندہ ایسا ہے جو علم اس لیے حاصل کرتا ہے کیونکہ اس علم کو حاصل کرنے سے اس نے اللہ کے قریب جانا ہے، اس کا صرف مقصد یہ رہتا ہے کہ مجھے اللہ کے قریب جانا ہے، یہ پہلا بندہ ہے۔ دوسرا بندہ یہ ہے جس نے علم حاصل کیا لیکن اس علم سے اس نے دنیا کو مطلب یہ اختیار لیا، دنیا مطلب دولت شہرت وغیرہ اس کے لیے استعمال کیا اس علم کو، اور ساتھ میں اس کے دل سے یہ آواز بھی آتی ہے کہ یار میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، اس کو ایک احساس ہوتا ہے، اگر وہ کچھ غلطی کرتا ہے تو اس کو ایک احساس رہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اور یہ بندہ جو ہے، یہ دوسرا شخص جو ہے، یہ مطلب ایک کنفیوژن میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو موت سے پہلے اگر اللہ نے اس والے بندے کو اللہ نے توبہ کرنے کی ہدایت دی تو توبہ ہو گیا، تو پھر اس کے چانسز ہے کامیاب ہونے کے، نہیں تو اگر اللہ نے مرنے سے پہلے توبہ کی ہدایت نہیں دی تو پھر یہ بندہ خسارے میں ہے۔ تو یہ ہوئے 2 شخص۔ تیسرا شخص جو جس نے علم حاصل کیا، وہ ایسا انسان ہے وہ اپنے اس علم کو نا صرف دنیا کے لیے استعمال کر رہا ہے، دولت شہرت رتبہ وغیرہ وغیرہ یہ سب اس چیز کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس کا اپیرنس وہ خود کو ایسا بنائے گا کہ خود کو پورا اولیاء اللہ ٹائپ کا بنا لے گا،
ٹھیک ہے، اور زبان سے اچھے اچھے مخارج بھی نکالے گا، اور خود کو مطلب نا وہ اپیرنس اس کا ایک بولیں گے یار بہت بڑا ولی ہے اللہ کا، ایسا لوگوں کو دکھے گا. تو یہ بندہ لیکن کیا ہوگا، اس نے اپنے اس علم کو صرف اس دنیا کے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوگا، اور اس کے علم، یہ اپنے علم سے صرف یہ دنیا، دولت، شہرت، نام، رتبہ، فین فالوئنگ وغیرہ وغیرہ اس پہ کنسنٹریٹ کیا ہوگا. اور یہ بندہ جو ہے، اور ساتھ میں اتنے سارے غلط کام کرنے کے باوجود بھی یہ بندہ کیا کرے گا، اس بندے کو لگے گا کہ میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، مطلب اس کے دل میں یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اس کے دل میں یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں اللہ کی شریعہ میں، اللہ کا جو لیگل فریم ورک ہے اس کے خلاف جا رہا ہوں. تو یہ بندہ، اس کے بارے میں فرمایا گیا یہ پورا لاس میں ہے، یہ پورا خسارے میں ہے، یہ اس دنیا میں بھی خسارے میں ہے، یہ اگلی والی دنیا میں بھی خسارے میں ہے. تو 3 ٹائپ کے لوگ امام الغزالی رحمۃ اللہ نے ہمارے لیے بیان کیے. پھر دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سے بس تھوڑا کوئکلی یہ لاسٹ 1-2 پیراگراف انشاءاللہ اسی سیشن میں ختم کر دیں گے، تو تاکہ ہم نیکسٹ والا سیشن ہم پارٹ 1 سے انشاءاللہ شروع کریں. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی امت میں مجھے ایک ڈر ہے کہ مطلب دجال سے بھی زیادہ ڈر ہے مجھے اپنی امت میں سے ان لوگوں کا، اپنی امت میں سے کچھ لوگوں کا ڈر ہے مجھے دجال سے بھی، جو اینٹی کرسٹ ہے اس سے بھی زیادہ. فرمایا گیا کون ایسے لوگ؟ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایول سکالرز. یہ ایول سکالرز مطلب ایسے ہوں گے جو ایسے ہی مطلب جو میں نے یہ تیسرا والا جو شخص امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تیسرا والا شخص، اس کا اپیرنس وغیرہ وغیرہ، اس کی لینگویج، اس کا مخرج وغیرہ سب کچھ ایسا لگے گا کہ یہ تو اللہ کے بہت قریب ہے، یہ تو اولیاء اللہ ہے، لیکن یہ دوسروں کو حکم تو دے گا لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ بولنا کہ میں اینٹی کرسٹ، میں مطلب دجال سے بھی زیادہ میرا ڈر ہے اپنی امت میں ان لوگوں کا جو ایسے ایول سکالرز رہیں گے. مطلب دیکھیے ایسا بندہ کیا کرے گا، ایسا بندہ کوئی غلط کام کرے گا تو جو پیچھے مقتدی ہیں وہ بھی اس غلط کام میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے. ہاں یہاں پہ ہم ایز کامن پیپل، ٹھیک ہے، ہم کو ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. ابھی ہم نے یہ بات سن لی، لیکن ایک عالم بھی ایک انسانی ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے دونوں طرف کی بات کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے. عالم بھی انسانی ہوتا ہے. عالم اگر، کیونکہ اپنی معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے کسی عالم کو دیکھا گاڑی چلاتے ہوئے، اور بڑے افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے کہ مطلب لوگوں کو یہ لگتا ہے، لوگ پیچھے مطلب ایسی باتیں کر رہے ہیں، ہاں بنایا اس نے ایسے ویسے، کمایا اس نے ایسے ویسے. ہم کو یہ حق نہیں بنتا ہے. دیکھو اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کے اور اللہ کے بیچ کے درمیان کی بات ہے، ہم نے اس میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ جس کو دے اس کو کون لے سکتا ہے، یہ تو ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے نا. تو ہم کو ایک جنرل پبلک جو ہم جیسے مطلب جن کا علم کم ہے، ہم نے کم سے کم وہ توہین تو نہیں کرنی ہے، کیونکہ علماء ہے تو ہدایت ہے، ہدایت ہے تو دنیا ہے. وہ میں اس سے پہلے ایک حدیث جو بیان کر رہا تھا، جس میں یہ علم والے کے لیے کیا، سمندر کی مچھلیاں تک دعائی مغفرت فرماتی ہے. کیونکہ جب تک عالم ہے تب تک ہدایت ہے، اور جب تک ہدایت ہے تب تک یہ جہاں قائم ہے. کیونکہ سمندر کی مچھلیوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر عالم نہ رہا، ہدایت نہ رہی تو عذاب آ جائے گا، ہم بھی اسی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے اپنے عالموں کا احترام کرے. سب سے پہلی بات، سب سے ضروری بات، عالموں کا احترام کرے. اور ہاں جو یہ تیسری کیٹیگری کا بندہ ہے، یہ دکھے تو اللہ سے اس کی ہدایت کے لیے بھی دعا مانگے. تو چلیے پھر لیکچر کے اینڈ تک. تو اب یہاں پہ امام صاحب علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں کہ اب اگر آپ مجھے نٹشل میں کہو گے کہ یہ بگننگ آف گائیڈنس کیا ہے، بدایت الہدایہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ نٹشل میں یہ ہے کہ گاڈ کانشسنس، مطلب تقوی. آپ وہ سب کرتے ہو جس کے لیے آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ کے اوپر جو فرائض ہے آپ وہ سب بخوبی انجام دے رہے ہو، آپ نوافل دے رہے ہو، آپ وہ
وہ سب جسے منع کیا گیا ہے وہ سب چھوڑ ترک کر رہے ہو، اور آپ ہر وقت ہر لمحہ یہ فیل کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ میرے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، تو یہ ہے بگننگ آف گائیڈنس. گاڈ کانشیسنیس از دا بگننگ آف گائیڈنس. تو الحمدللہ ہمارا انٹروڈکشن والا پارٹ مکمل ہوا. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کو ہدایت فرمائے، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ سیشن ہوگا وہاں سے ہم پارٹ 1 اوبیڈینس اور صبح اٹھنے کے آداب، مطلب ہم صبح اٹھنے سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. تو یہ بہت بہت اسپیشل بک رہے گی انشاءاللہ ہم سب کے لیے، لیکن ہاں امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، سننا پڑے گا پورا ڈیڈیکیشن کے ساتھ. ڈائیورٹ کوئی ڈسٹریکشن نہیں چاہیے اس دوران جب ہم یہ لیسن سنیں گے، تو انشاءاللہ عمل بھی کریں گے. یہ کتاب میں آپ کو بتاؤں پہلے، یہ سیشن کلوز کرنے سے پہلے میں مطلب گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر اس کتاب کو ایون دو آپ 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کے بھی ہو، اگر آج تک آپ کو موقع نہ ملا ہو اسلام سمجھنے کا، دین سمجھنے کا، اسلام کی باتوں پہ عمل کرنے کا، ٹھیک ہے، اگر آج تک اللہ نے موقع نہ دیا ہو تو شاید یہ ایک موقع ہے. آپ اگر اس سیریز کو فالو کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ صبح سے اٹھنے سے لے کر سونے تک ہر مسئلے کا حل ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے. اور یہ سچ میں وہ بگننگ رہے گی پھر آپ کے لیے، ہم سب کے لیے انشاءاللہ. اور ان سیشن سے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم کو زیادہ سے زیادہ علم عطا کرے، علم کے ساتھ عمل، اور عمل کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے میں بھی ہماری مدد کرے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ معافی دے اگر کچھ اس کے ٹرانسلیشن میں، اس کو بیان کرنے میں کوئی کہیں پہ کوئی سہو غلطی ہوئی ہو. چلے پھر میں اسی کے ساتھ ہی یہ والا سیشن ہم کلوز کر رہے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اور اپنے ساتھ ساتھ ان سب کا خیال رکھیے جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.